75 سال تک زبان نہیں کھولے، جب آج حملہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ حملہ کرنا صحیح نہیں ہے، یہ آتنکوادی حملہ ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ 70 سال 75 سال پر جو ظلم ہو رہا تھا، جو معصوم بچے کے اوپر نشانات لگائے جا رہے تھے، جو ہتھکڑیاں پہنا کر کے جیلوں میں ٹھوسا جا رہا تھا، جو ماں اور بہن کی عزتیں لوٹی جا رہے تھے، اس وقت تم نے کیوں نہیں بولا؟ آج تم یہ کہتے ہو ہم فلاں کے ساتھ ہیں، ہم فلاں کے ساتھ ہیں، تم کچھ بھی کہہ دو، لیکن ہمارا مسلمان، ہم تمام کے تمام عوام، ہم مظلوم کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مسلمان کدھر ہے، کفار کدھر ہے، یہود کدھر ہے، نصارہ کس طرف ہے۔ ہمارا تعلق اسلام سے ہے۔ اسلام سکھاتا یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ مسلمان کا ساتھ دینا ہے، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ ابھی ہمارا مظلوم فلسطین ہے، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم منی پور میں جب ماں بہن کی عزتیں لوٹی جا رہے تھے، جب انہیں زندہ درگور کیا جا رہا تھا، تم نے ایک جملہ نہیں بولا، تمہاری زبان اس وقت بند تھی، تم اس وقت کیوں نہیں بولتے ہو؟ تمہیں جرأت نہیں تھی کہ تم ایک لفظ بولتا کہ لوگوں پر اتیاچار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس وقت خاموش تماشائی بن کر کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آج اگر کوئی اپنا حق مانگتا ہے، اگر آج کوئی اپنی زمین کسی سے مانگتا ہے تو یہ آتنکوادی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ آپ کو تاریخ ہم بتانا چاہتے ہیں، جب جرمنی کے اندر ہٹلر نے یہ تاریخ کی خبر ہے، ہٹلر نے جب جرمنی سے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، کوئی دیش اس وقت پناہ نہیں دے رہا تھا۔ ہر ایک، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، کوئی دیش ان لوگوں کو پناہ نہیں دے رہا تھا۔ اگر فلسطین نے پناہ دیا، اپنی جگہ دی ہے، اور آج جب وہ اپنا حق مانگتا ہے تو یہ آتنکوادی ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ کوئی ظلم میں جوڑ نہیں ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ اپنا حق کا مطالبہ کرنا، اپنی زمین مانگنا، اگر یہ آتنکوادی ہے اور یہ ناجائز طریقے پر ظلم ستم ہے، تو میں پوچھنا چاہتا یہ ہوں کہ اس ملک سے انگریز کو بھگایا گیا تو تمام کے تمام جو لوگ بھی شریک تھے بھگانے میں، سب کے سب آتنکواد کہلائیں گے، کیونکہ اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک سے انگریز کو بھگایا تھا۔ خاموش ہو جاتے ہیں، جواب کچھ نہیں بن پڑتا ہے، کیونکہ جب ہماری باری آئی تو زبان خاموش ہے، جب غیر کی بات آئی تو زبان کھول کر کے بولتے ہیں۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے اٹل بہاری واجپئی فلسطین کے ساتھ کھڑا تھا، مہاتما گاندھی جو ہے فلسطین کے ساتھ کھڑا تھا، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کے جواہر لال نہرو بھی فلسطین کی حمایت میں کھڑا تھا، فلسطین کے ہاتھ میں ہاتھ تھا۔ لیکن موجودہ دور کا وزیر اعظم کہتا یہ ہے کہ ہم تو اسرائیل کے ساتھ ہیں، تمہارا اسرائیل کے ساتھ رہنے سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ہمارا عوام اور ہم سب جو ہے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم مسجد اقصی کی ان سے لے کر کے رہیں گے، اور جو ہے مسجد اقصی کو ان سے آزاد کرا کر کے رہیں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال الله تعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مکرم حاضرین سامعین عزیز ساتھیوں بزرگوں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو بہترین امت میں شامل فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہے ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی ہر وقت صبح شام اپنی امت کے لیے بے چین رہا کرتے تھے اس نبی کے نام لیوا ہیں یا پورا جسم کے اندر انگلی کاٹتی جائے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان اسی طریقے سے ہے رہنے والا کہیں کا بھی ہو زندگی گزارنے والا کہیں کا بھی ہو لیکن اگر کہیں پر کسی مسلمان پر ظلم ستم ہو رہا ہے تو ہمارے اندر بے چینی ہونا چاہیے کہ آخر ان لوگوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے وجہ کیا ہے ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے کرنا چاہیے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بنتا ہے آج کا جو موضوع میں نے انتخاب کیا ہے وہ فلسطین ہے ملک شام ہے جو آئے دن آپ خبروں میں پڑھ رہے ہیں اخباروں میں پڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا نے جو دکھلا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ وہاں کے معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے آخر مسلمان بے چین کیوں ہے اس زمین کو لینے کے لیے حاصل کرنے کے لیے ہمارا ان سے رشتہ کیا ہے ان سب باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے آپ غور سے سنیں کہ آج ہماری اور ان کی لڑائی کیا ہے وہ حق اور باطل یہ صرف ایک قوم کی لڑائی نہیں ہے اگر یہ بات دیکھی جائے تو یہ اسلام اور حق کی لڑائی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل اور مرکز ہے وہ جس کی بنا پر آج مسلمان بے چین ہے آئے دن اس پر حملہ کیا جا رہا ہے 75-70 سال سے بے قصور مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے معصوم بچے کو شہید کیا جا رہا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکتیں کی جا رہی ہے لیکن 75 سال تک زبان نہیں کھولے جب آج حملہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ حملہ کرنا صحیح نہیں ہے یہ آتنکوادی حملہ ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ 70 سال 75 سال پر جو ظلم ہو رہا تھا جو معصوم بچے کے اوپر نشانات لگائے جا رہے تھے جو ہتھکڑیاں پہنا کر کے جیلوں میں ٹھوسا جا رہا تھا
جو ماں اور بہن کی عزتیں لوٹے جا رہے تھے، اس وقت تم نے کیوں نہیں بولا؟ آج تم یہ کہتے ہو ہم فلاں کے ساتھ ہیں، ہم فلاں کے ساتھ ہیں، لیکن یہ تم کچھ بھی کہہ دو، لیکن ہمارا مسلمان، ہم تمام کے تمام عوام، ہم مظلوم کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مسلمان کدھر ہے، کفار کدھر ہے، یہود کدھر ہے، نصارہ کس طرف ہے۔ ہمارا تعلق اسلام سے ہے۔ اسلام سکھاتا یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ مسلمان کا ساتھ دینا ہے، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ ابھی ہمارا مظلوم فلسطین ہے، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم منی پور میں جب ماں بہن کی عزتیں لوٹی جا رہے تھے، جب انہیں زندہ درگور کیا جا رہا تھا، تم نے ایک جملہ نہیں بولا، تمہاری زبان اس وقت بند تھی، تم اس وقت کیوں نہیں بولتے ہو؟ تمہیں جرأت نہیں تھی کہ تم ایک لفظ بولتا کہ لوگوں پر اتیاچار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس وقت خاموش تماشائی بن کر کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آج اگر کوئی اپنا حق مانگتا ہے، اگر آج کوئی اپنی زمین کسی سے مانگتا ہے تو یہ آتنکوادی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن نہیں، آپ کو تاریخ ہم بتانا چاہتے ہیں۔ جب جرمنی کے اندر ہٹلر نے، یہ تاریخ کی خبر ہے، ہٹلر نے جب جرمنی سے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، کوئی دیش اس وقت پناہ نہیں دے رہا تھا۔ ہر ایک، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، کوئی دیش ان لوگوں کو پناہ نہیں دے رہا تھا۔ اگر فلسطین نے پناہ دیا، اپنی جگہ دی ہے، اور آج جب وہ اپنا حق مانگتا ہے تو یہ آتنکوادی ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ کوئی ظلم میں جوڑ نہیں ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ اپنا حق کا مطالبہ کرنا، اپنی زمین مانگنا، اگر یہ آتنکوادی ہے اور یہ ناجائز طریقے پر ظلم ستم ہے، تو میں پوچھنا چاہتا یہ ہوں کہ اس ملک سے انگریز کو بھگایا گیا تو تمام کے تمام جو لوگ بھی شریک تھے بھگانے میں، سب کے سب آتنکواد کہلائیں گے، کیونکہ اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک سے انگریز کو بھگایا تھا۔ بات آئے گی، خاموش ہو جاتے ہیں، جواب کچھ نہیں بن پڑتا ہے، کیونکہ جب ہماری باری آئی تو زبان خاموش ہے، جب غیر کی بات آئی تو زبان کھول کر کے بولتے ہیں۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے اٹل بہاری واجپئی فلسطین کے ساتھ کھڑا تھا، ہمارا جو اس پہ مہاتما گاندھی جو ہے فلسطین کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کے جواہر لال نہرو بھی فلسطین کی حمایت میں کھڑا تھا، فلسطین کے ہاتھ میں ہاتھ تھا۔ لیکن موجودہ دور کا وزیر اعظم کہتا یہ ہے کہ ہم تو اسرائیل کے ساتھ ہیں، تمہارا اسرائیل کے ساتھ رہنے سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ہمارا عوام اور ہم سب جو ہے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم مسجد اقصی کی ان سے لے کر کے رہیں گے، اور جو ہے مسجد اقصی کو ان سے آزاد کرا کر کے رہیں گے۔ ہمارا تعلق مسجد اقصی سے اس لیے بھی ہے کہ وہ انبیاء کا مرکز ہے، انبیاء کا مسکن ہے۔ ہزاروں انبیاء کرام نے ہجرت کر کے اپنا مرکز بنایا ہے فلسطین کو، اپنا مرکز بنایا ہے ملک شام کو، اپنا مسکن بنایا ہے بیت المقدس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ہجرت کر کے وہاں آ کر کے پناہ لی ہے، وہاں سے مصر گئے ہیں، مصر کے بعد پھر وہ کعبۃ اللہ گئے ہیں۔ تو ایک نہیں ہزاروں انبیاء ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنا سفر کر کے وہاں رہنے کو اپنے آپ کو اپنے لیے بہترین سمجھا ہے، اپنے لیے عزت کے چیز کو سمجھا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کے آگے یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس مسجد کا تذکرہ کیا ہو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، پاک ہے وہ ذات
جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی ہے. الذی بارکنا حولہ، اور ہم نے مسجد بیت المقدس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے. تو جس کا تذکرہ قرآن میں ہو، ہمارا قرآن پر ایمان ہے، اور جب اس مسجد کا ذکر قرآن میں آ جائے، اس مسجد کا احترام بھی ہم لوگوں کو پر احترام کرنا اور اس کی عزت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ جو ہے مکہ سے چل کر کے مسجد اقصی تشریف لے گئے ہیں. ساتھ میں حضرت جبرائیل بھی ہے. آپ نے اسی مسجد میں انبیاء کی امامت کرائی ہے. آج دنیا جو امام الانبیاء کہتے ہیں، کیوں امام الانبیاء کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہاں اللہ کے نبی نے انبیاء کی امامت کرائی ہے؟ وہ فلسطین کے اندر نبیوں کی امامت کرائی ہے. بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی میں ہمارے نبی نے نبیوں کی امامت کرائی ہے. تو پھر اس مسجد کی اور اس جگہ کی عظمت کیوں نہ ہو؟ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے یہ ہے کہ وہ سرزمین ایسی ہے، اگر قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، وہ کون سی زمین ہے جہاں پر حشر نشر قائم ہوگا؟ وہ ملک شام ہے، فلسطین کی سرزمین ہے، جہاں پر میدان محشر لگے گا، جہاں حشر نشر قائم ہوگا. تو پھر اتنی عظیم الشان جگہ ہے فلسطین، جہاں پر نبیوں نے اپنا مرکز بنایا ہو، جہاں امام الانبیاء نے امامت کرائی ہو، جہاں اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے بھی امامت کرائی ہو، معراج سے واپسی پر امامت کرائی ہو. دو وقت اللہ کے نبی نے مسجد اقصی میں امامت کرائی ہے. وہ وہی مسجد اقصی ہے جس کی خبریں آپ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں. ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا. اس وقت کوئی ملک کے ساتھ نہیں دے رہا تھا، کوئی نہیں دیا تھا. آج امریکہ کہتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. اس وقت تم ساتھ کیوں نہیں دیا تھا؟ پوچھنا چاہتے ہیں یہ ہے، تم اس وقت اپنے یہاں پناہ نہیں دیا تھا. اگر کوئی پناہ دیا تھا، اس کا نام فلسطین ہے. جس کا کھایا ہے اسی پر تم بھوکتے ہو، جس کا تم کھا رہے ہو اسی پر حملہ کر رہے ہو. اور دنیا جو ہے اسے جو آتنکوادی کہہ رہی ہے، دنیا اسے کہہ رہی ہے کہ یہ مظلوم، یہ اچانک حملہ ہے، حالت جنگ کے اندر ہے. کوئی حالت جنگ کے اندر تم نہیں ہو. تم نے 70 سال ظلم کیا ہے، کوئی حالت جنگ نہیں ہے، ابھی حالت جنگ ہو گئی ہے. اس لیے نہیں، ہمارا تعلق مسجد اقصی سے جڑی ہوئی ہے. ہر مسلمانوں کا دل اس سے لگا ہوا ہے. پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ہمارا سب سے پہلا قبلہ کون ہے؟ سب سے پہلا قبلہ مکہ المکرمہ نہیں ہے، خانہ کعبہ نہیں ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ 16 مہینہ یا 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی ہے. ہمارا قبلہ اول فلسطین ہے، ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی ہے. تو پھر جب ہمارا قبلہ وہ ہے پہلا قبلہ، اسے ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اسے جو چاہے کر لے؟ یہ آسانی کی بات نہیں ہے. ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر آدمی دعا کرے رب العالمین سے انشاءاللہ فلسطین بھائی جو ہے ایک دن اپنا اسلام کا جھنڈا گاڑ کر کے رکھے گا. اور یہ بھی آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں، ہمارے فلسطینیوں بھائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان اور وہ جذبہ پیدا کیا تھا. وہاں کا بچہ مجاہد ہوتا ہے، وہاں کے بچے کو ڈر نہیں لگتا ہے. وہ ہاتھ میں پتھر لے کر کے مقابلہ کرتے ہیں. ادھر مقابلہ کرنے والے کے پاس سارا کچھ ہے، لیکن فلسطینیوں کے پاس ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی حملہ کر رہے ہیں. وہ ایمان کی قوت ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے. جس کے پاس ایمان کی قوت ہو، ایمان کی طاقت ہو، تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی اسلام نے جنگ نہیں ہارا ہے. اگر عارضی طور پر جنگ ہارا ہے لیکن پھر اللہ نے کامیابی دی ہے. تاریخ میں آپ کو ایک بھی مثال نہیں مل سکتا ہے کہ مسلمانوں نے، ایمان والوں نے کبھی جنگ کو ہار گیا ہو، فتح نہ ملی ہو. ایسا نہیں ہوا ہے. جنگ بدر سے لے کر کے جنگ تبوک تک آپ جائیے، سن 1 ہجری سے لے کر کے سن 9 ہجری تک آپ تمام جنگوں کا تاریخ پڑھیے، مطالعہ کیجیے. کوئی جنگ ایسا نہیں ہے اس میں آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہ جیتی ہو. تو پھر یہ بڑا مشکل ہے. اور یہ جو کہنا کہ یہ ہم آسانی کے ساتھ لے لیں گے، مسلمانوں پر ظلم
ستم کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا تعلق فلسطین سے اس معنی کر کے بھی ہے کہ وہ فلسطین ایسی جگہ ہے، قرآن میں بے شمار اس کے فضائل آئے ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، پارہ نمبر 15 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بیت المقدس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ جب ارد گرد کے اندر برکت ہے تو مسجد اقصی کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ دجال جب آئے گا ہر ایک جگہ تک پر پہنچے گا، لیکن 4 جگہ دجال نہیں پہنچ پائے گا۔ اس میں سے مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے اور کوہ طور ہے۔ یہ 4 جگہوں پر یہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ اس کا فضیلت تو ہے، یہ مقام اور مرتبہ تو ہے مسجد اقصی کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد نبوی کے بعد، مسجد حرام کے بعد اگر کسی مسجد کی فضیلت ہے، کسی اور جگہ کی فضیلت ہے، وہ مسجد اقصی کی فضیلت ہے، وہ بیت المقدس کی فضیلت ہے۔ یہ تمام فضائل ہے بیت المقدس کی، مسجد اقصی کی۔ تمام نوجوانوں، آج سے چند سال پہلے ماہ مبارک کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے میں آخر عشرہ میں تاک راتوں میں حملہ کیا ہے۔ ان لوگوں نے آج ابھی جو حالت جنگ کا جو ڈھونگ کر رہے ہیں کہ حالت جنگ میں جنگ جو ہے، ان لوگوں نے کیا ہے، حملہ کیا ہے ماہ مبارک کے اندر، آخر عشرے کے اندر بے گناہ معصوم بچوں پر ان لوگوں نے قتل کیا ہے۔ ہزاروں ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اسرائیل کے جیل خانوں کے اندر بند ہے، لیکن آج میڈیا اسے دکھاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے تمام کی تمام ان کا بکا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں خطاری کی بھی خبر ہونی چاہیے، ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے۔ بیت المقدس کی آزادی، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائیوں سے اپنے ہاتھوں کھینچا تھا اور ان لوگوں سے لے لیا تھا۔ دوسری مرتبہ مسجد اقصی کی جو ہے آزادی کب ہوتی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس بیت المقدس کو آزاد کراتے ہیں، مسجد اقصی کی جو ہے حفاظت کراتے ہیں۔ وہ مرد مجاہد 18 سال کا 19 سال کا نوجوان ہے اور وہاں سے جو ہے ملک شام سے، مصر سے زیادہ دور مکہ نہیں ہے، زیادہ دور مدینہ نہیں ہے، لیکن وہ مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک بھی جو حج نہیں کیا، ایک بھی عمرہ نہیں کیا، کبھی بھی حضور کے روزے پر نہیں گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس سے آزادی جو ہے اس مرد مجاہد سے لیا ہے۔ آج ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے، بے شمار حج کر لیے ہیں، عمرہ کر لیے ہیں، لیکن یہ کام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا تھا۔ 17 سال تک جنگ لڑی ہے، 17 سال جنگ لڑنے کے بعد یہ اپنے ہاتھوں آیا ہے، لیکن پھر بدقسمتی سے مسجد اقصی غیروں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ اس لیے اس مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے تمام لوگ دعا بھی کریں، ان کے لیے جو ہے نوافل کا اہتمام کریں، ان کے لیے اعتکاف میں بیٹھے دعائیں کریں، ان کے لیے روزہ رکھا جائے۔ ہم نے کیا کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیا ان لوگوں کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے؟ ان کے تسلی کے لیے کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سے ایک ہاتھ میں موبائل آیا، ایک ہاتھ میں کرکٹ آیا، لوگ اسی میں بزی ہے، اسے کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر اور اس روئے زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ بس ہمیں صرف خبر ہے اگر کسی چیز کی، وہ میچ کی خبر ہے۔ وہ ظالموں اپنے تاریخ کو یاد رکھو، تاریخ کو نہ بھولو، مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے۔ اگر کعبۃ اللہ پر ان لوگوں نے انگلی اٹھا دی تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس لیے اپنے تاریخ کو پڑھتے رہیے اور یہ بات جو ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیے۔ آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھیے گا، ایسا لگتا ہے ان لوگوں کے گھروں میں حملہ ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ ان لوگوں نے حماس نے اور غزہ نے اور جو فلسطین نے جو ہے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے، وہ ان لوگوں کے گھر پر حملہ ہوا ہے۔ اس طریقے سے شور برپا ہے، شور مچا رہا ہے۔ الکفر ملت واحدہ، یہ کفر ایک ہو جاتے ہیں، چاہے یہود و نصارہ ہو، کوئی بھی ہو۔ جب باری آتی ہے جنگ کی، یہ تمام کے تمام ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہو، تمام
چیزوں کو چھوڑ دیجئے. اہل حدیث ہو اپنی جگہ پر ہو، بریلی ہو اپنی جگہ پر ہو، دیوبندی ہو اپنی جگہ پر ہو، جماعت اسلامی ہو اپنی جگہ پر ہو، کوئی بھی فرقہ والے ہو، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کے جو اتحاد کا پیغام دیجئے، اتحاد کا سبق دیجئے اور ساتھ رہ کر کے بتا دیجئے کہ کسی پر حملہ کرنا، کسی کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے، ہم تمام لوگ بیک وقت آواز لگائیں گے اور اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، دعائیں بھی کریں گے. اللہ رب العالمین نے فلسطینی مجاہدوں کو وہی جذبہ پیدا کیا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اندر جو جذبہ تھا. ایک واقعہ نقل کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. احد کا واقعہ پیش آیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں دیکھتی ہوں ایک عورت ہے اونٹ پر سوار ہو کر کے آ رہی ہے اور اس کے ایک طرف کوئی چیز لٹک رہی ہے، دوسری طرف کوئی چیز لٹک رہی ہے، سامنے آتی ہے تو میں نے دیکھ لیا وہ عورت، وہ آنے والی عورت، وہ خاتون عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے. پوچھا کہ یہ کیا چیز لٹک رہی ہے؟ فرمایا میرا شوہر عمرو بن جموع کا جنازہ اٹھا، شہید ہو گئے ہیں. ایک طرف میرا بیٹا خلاق کا جنازہ ہے، تیسری طرف میرے بھائی عبداللہ کا جنازہ ہے. بیک وقت 3 شہید ہو گئے ہیں. شوہر کا بھی شہادت ہوتی ہے، میرے بیٹے کی بھی شہادت ہوتی ہے، میرے بھائی کی بھی شہادت ہوتی ہے. آنکھوں میں آنسو تو ہے لیکن دل نہیں گھبرایا، بے چین نہیں ہوتی ہے. ایسی مائیں تھی کہ جو اپنے جسم سے مرد مجاہد پیدا کرتے تھے. جنگ قادسیہ کا معاملہ پیش آیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. جنگ قادسیہ کے لیے لوگوں کو اعلان جو ہے کرایا گیا، لوگوں کو بتلایا گیا جنگ قادسیہ کے لیے جانا ہے. آتی ہے ایک عورت ہے، خنسہ رضی اللہ نام ہے، اور ان کے 4 بیٹے ہیں. 4 بیٹوں کو بلاتی ہے اور اپنے بیٹوں سے کہتی ہے کہ تم چاروں کے چاروں سن لو، کل دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہے. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، نکاح کے ذریعے سے پیدا کیا ہے، زنا کے ذریعے سے پیدا نہیں کیے ہیں. کل دشمن سے مقابلہ کرنا ہے. دیکھنا یہ چاہتی ہوں کہ خون جو ہے وہ تمہارے ایڑی پر نہیں گرنا چاہیے، خون تمہارے کمر میں نہیں گرنا چاہیے، خون جو ہے تمہارے سینے میں گرنا چاہیے. اللہ ہوا چاروں کے چاروں نوجوان میدان قادسیہ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں. بیک وقت 4 کا جنازہ اٹھ جانا، لیکن گھبراتی نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتی ہے، کیونکہ انہیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھے. آج ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے. حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نابینا صحابی ہے جن کے بارے میں سورت اتری ہے عبس و تولى، یہ آیت جن کے شان میں اتری ہے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم آتے ہیں، اللہ کے نبی کے دور میں آتے ہیں، فرماتے ہیں میرا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی جاؤں لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ ابن مکتوم میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا ہوں، جاؤ تم مسجد نبوی میں اذان دینا، تمہارا کام یہی ہے. اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت آیا. عبداللہ ابن مکتوم آتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں اللہ کے نبی کے دور سے میں بھیجا جا رہا ہے، مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے. میرا بھی خواہش ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی دشمنوں سے جا کر کے مقابلہ کروں میدان کارزار میں. لیکن صدیق اکبر نے کہہ دیا جب میرے آقا نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے میں بھی تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں. اللہ کے نبی کے بعد صدیق اکبر بھی دنیا سے چلے گئے. فاروق اعظم کا دور خلافت آیا. پھر آتے ہیں عبداللہ ابن مکتوم، نابینا صحابی ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے دور سے آ رہا ہوں، مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دیتے ہیں. انہوں نے 17 مرتبہ اجازت مانگی ہے، لاسٹ میں اجازت مل جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جنگ قادسیہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا لوگوں کو. مرنے سے کوئی ڈر نہیں ہے. جس دل کے اندر ایمان بھی ہو، بزدل بھی ہو، وہ مرد مجاہد نہیں ہے. اپنے دل سے بزدلی کو نکالنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کے اندر بھرپور ایمان کو داخل کرنے کی ضرورت ہے.
ایک ہی دل کے اندر ایمان بھی جمع ہو جائے، بزدلی بھی جمع ہو جائے۔ بزدلی کا دوسرا نام جو ہے مصلحت پسندی، مصلحت ہے ابھی کچھ نہ بولو، ابھی خاموش رہو، یہ بزدلی ہے۔ جس دل کے اندر ایمان بھی ہو، بزدل بھی ہو، وہ دل نہیں ہے۔ اپنے دلوں کے اندر سے بزدلی نکالیے، بہادری پیدا کیجیے، شجاعت پیدا کیجیے، ایک مرد مجاہد، مرد قلندر پیدا کیجیے۔ ہمیں موت سے ڈرنا نہیں ہے۔ انسان جب دنیا میں آیا ہے، جب موت آئے گی آپ کو بستر سے اٹھا کر کے لے جائے گی۔ جب موت نہیں رہے گی آپ لڑتے رہیں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مجاہد ہیں، اللہ کے نبی کی صحابی ہے۔ انہوں نے 100 جنگیں لڑی ہیں، 100 جنگیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جس جنگ کے اندر وہ گئے ہیں کوئی جنگ انہوں نے ہارا نہیں ہے، ہر ایک جنگ کو جیتا ہے، ہر ایک جنگ کے اندر اسلام کا جھنڈا کو انہوں نے لہرایا ہے۔ لیکن موت کہاں آتی ہے؟ موت بستر پر آتی ہے۔ حضرت خالد نے جملہ کہا تھا، میری تمنا یہ تھی، میری خواہش یہ تھی کہ اے کاش کہ میری جو ہے مجھے شہادت مل جاتی اور میں لڑتے ہوئے مر جاتا، لیکن بستر پر موت آتی ہے۔ یہاں بھی ایک حکمت ہے، حکمت یہ ہے، پیارے آقا نے کہا تھا کہ یہ خالد کا سیف من سیوف اللہ، اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اگر یہ شہید ہو جاتے تو رب العالمین کی تلوار ٹوٹ جاتی۔ رب نے اسے شہادت کے مقام کو نہیں دیا اور بستروں پر موت ہوتی ہے۔ تو اگر موت نہ ہو تو انسان لڑتے بھی رہے تو موت نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے موت سے گھبرا کر کے اپنے دل کے اندر لوگ مایوس ہو کر کے، بے چین ہو کر کے کچھ نہ بولے، کچھ نہ کہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اندر ایمان کو مضبوط پیدا کیجئے، اپنے اندر ایسا ایمان پیدا کیجئے جس طریقے سے مرد مجاہد فلسطین بھائیوں کی طرح اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی کی طرح اپنے جو ہے بہترین بن کر کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور دعاؤں میں ان کو یاد کیجئے، ان کے لیے صدقہ خیرات کیجئے، ان کے لیے روزہ رکھا جائے، ماں بہنوں کو بھی دعائیں کے لیے کہی جائے کہ آج ملک کے حالات اور جو ہمارے فلسطین بھائیوں پر ظلم ستم جو ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کی ہمت مل جائے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے۔ ہمارا جسم زخموں سے چوٹ سہی، تم اپنا شکستہ تیر گنو، خود اہل کرکش بتائیں گے، بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ گھر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔